12 سال نہیں میری قوم کے بچوں سے پوچھتے. محرم شروع ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ شروع, گھوڑا کہاں لکھا ہے, ماتم کہاں لکھا ہے, زلجنا کہاں لکھا ہے, کالے کپڑے پہننا کہاں لکھا ہے, لکھا ہے لکھا ہے لکھا ہے. کہنے والوں کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ کہ خلافت کہاں لکھی ہے. بھئی ساری زندگی ہم ہی بتائیں, جواب ہم دیں, ہم کٹہرے میں کیوں کھڑے ہوں. سوال کا ویسا ہی جواب دیا کرو. یہ ہے تمہارے پاس پہلی خلافت کی دلیل کہ پہلا خلیفہ سقیفہ بنی سعدہ میں بنا, اور کسی نے اعلان نہیں کیا تھا, رسول واضح کوئی پالیسی نہیں دے کے گئے تھے. ایک صحابی نے بعد میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے کہہ دیا کہ یہ بزرگ ہیں, نبی کے رشتہ دار ہیں, نبی کو زیادہ محبوب بھی ہیں, میں بھی ان کی بیعت کرتا ہوں, آپ بھی ان کی بیعت کر لیں. یہاں سے پہلا خلیفہ بن گیا. پھر پہلا جاتا ہوا جس نے اسے بنایا تھا خلافت اس کی طرف دے کے چلا گیا. مطلب یہ ہے تمہارے پاس خلافت کی نص. اب یہ ہے خلافت والوں کے پاس دلیل, سقیفہ میں بنا, اجماع سے بنا, ایک صحابی نے ہاتھ پکڑ کے بلند کیا. اب ہم سے پوچھو ہم نے علی کو امام کیوں بنایا ہے؟ نہ اجماع کے ساتھ بنایا, نہ ووٹوں کے ساتھ بنایا. رسول اللہ نے اپنی آخری حج میں حجت الوداع کے موقع پر علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو اعلان میں اس کی ولایت کا کر رہا ہوں یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا. ابھی ابھی جبریل آیا اور اس نے مجھے کہا ہے کہ اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کچھ بھی نہیں پہنچایا. اس لیے علی اور علی کے بیٹے میرے بعد تمہارے مولا اور تمہارے ولی ہیں. یہ ہے ہمارے پاس امامت کی دلیل. شیعہ ہو سنی ہو فیصلہ گھر جا کے کرنا. اور میرا اہل سنت بھائی کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہو؟ ایک خلیفہ بنا نبی کی زندگی میں, ایک بنا نبی کے بعد, ایک بنا غدیر میں, ایک بنا سقیفہ میں, ایک کا ہاتھ نبی نے بلند کیا, ایک کا ہاتھ صحابہ نے بلند کیا, ایک بنا کے بعد رسول کے ایک صحابی کو رسول کا خلیفہ مانتے ہیں. نظام امامت وہ ہے جو رسول اللہ کے بعد رسول کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب کو نبی کے بعد پہلا امام مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بات کھول کے کرنی چاہیے تاکہ آپ کا غیر جو ہے وہ بھی حقیقت تک پہنچ سکے. خلافت والے وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دین رسول کے بعد ہمارا نظام جو ہے خلافت والا یہ نظام ٹھیک ہے, یہی ہدایت والا نظام ہے, یہی حق والا نظام ہے, اور رسول اللہ کے بعد یہی نظام حق ہے. جبکہ امامت والے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد امامت والا نظام یہی ہدایت کا نظام ہے, یہی حق کا نظام ہے, یہی سیدھا رستہ ہے, اور یہی صراط مستقیم ہے. اب مدت ہو گئی ہے, نہ اس نظام والے اپنے نظام کو برا کہہ رہے ہیں اور نہ اس نظام والے اپنے نظام کو کسی کو غلط کہنے دے رہے ہیں. لیکن بات ہم اتحاد کر تو رہے ہیں, ہم اپنے فروعی اختلافات تو اپنے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر رہے ہیں. جب بھی اتحاد مسلمین کی بات ہوتی ہے, مسلمانوں کی اتحاد کی بات ہوتی ہے, تو اتحاد امت کے لیے جو سب سے پہلے تقریر کرتے ہوئے جملہ کہا جاتا ہے سارے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے, وہ یہ کہا جاتا ہے دیکھیے ہم تمام مسلمانوں کا اللہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, نبی ایک ہے, کعبہ ایک ہے, لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک نہیں ہیں. جبکہ ہم اتنی اکائیوں کے قائل ہیں کہ ہم اللہ کے ایک ہونے پہ سارے, رسول اللہ پہ سارے, قرآن پہ سارے, خانہ کعبہ پہ سارے. قرآن پڑھتے ہیں کوئی فرقے نہیں, اللہ کو مانتے ہیں کوئی فرقے نہیں, رسول اللہ کو مانتے ہیں کوئی فرقے نہیں, حج پہ جاتے ہیں کوئی فرقے نہیں. تو اتحاد دینے والے جو داعی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اتنے ایک ہیں تو پھر ہم ایک کیوں نہیں ہیں. آگے سے عوام خاموش ہو جاتی ہے کہ پھر پتہ نہیں ہم ایک کیوں نہیں ہیں. اچھا سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ جو یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم ایک کیوں نہیں ہیں, یا پھر وہ ایک ہونے دے بھی نہیں رہے, پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ امت کو ایک ہو جانا چاہیے, سب کو ایک ہو جانا چاہیے. میں زندہ ذہنوں سے زندہ گفتگو کرتا ہوں, زندہ ذہنوں کا زندہ خطیب ہوں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ نے یہ بات عوام سے پوچھنی ہے تو جو عوام سے جواب آپ کو نہیں مل رہا میں دے دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا نبی ایک ہے, ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارا کعبہ ایک ہے, تو ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ میں حیدر ٹرسٹ لندن میں 8 محرم کو آپ کو بتاؤں کہ ہم ایک اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارا امام ایک نہیں ہے.
رسول اللہ کے بعد ہمارا جھگڑا ہے رسول کے جانشین پہ. اتنے سالوں سے یا آپ ہمیں مطمئن کریں یا ہماری گفتگو سے مطمئن ہو جائیں. آپ ہمیں نظام خلافت پہ کوئی ایک قرآنی نص پیش کریں, آپ ہمیں دلیل دے دیں, آپ ہمیں ایک حدیث بتائیں کہ جس کو آپ نے رسول اللہ کے بعد رسول کا جانشین بنایا, کیا انہیں رسول اپنی زندگی میں جانشین بنا کے گئے تھے؟ پہلا سوال. اگر رسول انہیں اپنی زندگی میں اپنا جانشین بنا کے گئے تھے تو پھر ثقیفہ بنی سعدہ میں اختلاف کیوں ہوا؟ میں اب نتیجے آپ سے لینے لگا ہوں, 7 دن تقریر ہوئی, اب نتیجے لینے لگا ہوں. اگر وہ نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ تھے تو پھر جرت کیجئے, پھر تھوڑی اپنے اندر طاقت لے کے آئیے, مردانگی لے کے آئیے اور لکھے تاریخ میں کہ علی نے رسول کے بنائے ہوئے خلیفہ کو تسلیم نہیں کیا. اب آپ کے گلے میں یہ ڈھول آ گیا ہے کہ آپ نے چوتھے نمبر پہ خلافت دے دی ہے علی کو, اور علی ہے آپ کی نظر میں خلیفہ راشد, اور وہ علی پہلے خلافت سے اتفاق نہیں کر رہے. اب میں نتیجے دے رہا ہوں, جو قریب بیٹھے تو میں حسین کا واسطہ سب. وہ علی سری بھائی, وہ علی چوتھے نمبر پہ مسلمانوں کا خلیفہ. ہم تو علی کو خلیفہ نہیں کہیں گے, ہم تو علی کو امام کہتے ہیں. آپ کے چوتھے خلیفہ راشد نے آپ کے پہلے خلیفہ راشد کو تسلیم نہیں کیا. اب یا تو آپ کو پہلی خلافت واپس لینی ہوگی یا پھر چوتھی خلافت واپس لینی ہوگی. لہذا آپ ہمیں کوئی ایک نص دیں. اگر ان کی خلافت رسول نے کیا تھا تو پھر ثقیفہ میں جھگڑا کیوں ہوا؟ مسلمانوں کی سادہ اکثریت نے فوراً رسول کے بعد انہیں خلیفہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہی ہیں جن کے بارے میں نبی کہہ کے گئے تھے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ واضح اعلان نہیں کر کے گئے تھے, تو پھر آج یہ امت کے جو فرقے ہیں یہ الزام مسلمانوں پہ تو آتا ہی نہیں. جب رسول ہمیں کوئی ایک ہدایت بتا کے ہی نہیں گئے, جب رسول اللہ نے ہمیں کوئی نظام ہی نہیں دیا, رسول اللہ نے باقاعدہ ہمارے لیے کوئی انتظام ہی نہیں کیا, تو پھر آج جو امت کے جتنے فرقے ہیں اس میں مسلمانوں کا کیا قصور ہے؟ اچھا پھر آگے آ جائیں, آپ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا تھا, لیکن رسول اللہ نے امت پہ یہ فیصلہ چھوڑ دیا تھا کہ آپ انتخاب کریں. تو جب رسول اللہ نے امت میں یہ فیصلہ کیا تھا, میں نتیجہ دے رہا ہوں اور مجھے نتیجے کی قیمت چاہیے, جب رسول اللہ نے یہ اختیار امت کو دے دیا تھا کہ تم میرے بعد میرا, تو جب امت نے یزید کو خلیفہ بنایا آپ نے اسے قبول کیوں نہیں کیا؟ بسم اللہ. کسی جگہ پہ کوئی شخص سستا فروٹ بیچ رہا ہو نا, اور وہاں پہ جا کے بندہ اچھا فروٹ علیحدہ کرے, گلا سڑا چھوڑ دے, تو پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ حضور سستا اسی لیے کیا کہ سارے لو. اگر آپ اچھے لے گئے تو یہ میں نے گلے سڑے کس کو بیچنے ہیں؟ تو آپ اچھے نہ اٹھائیں. جب آپ نے نظام کو اتنا سستا کر ہی دیا ہے تو پھر اب سارے ہی اپنے کھاتے ڈالیں. میری ایک بات میں کوئی جھول ہو تو تم پہ واجب ہے کہ اٹھ کے آپ نے ٹوکنا ہے کہ یہ بات کلیئر نہیں ہو سکی, ہمارے ذہنوں پہ ابھی تک یہ سوال زندہ ہے. اگر رسول اللہ کے بعد ان کی خلافت کی کوئی ایک دلیل تھی, آپ کس قیاس کی بنیاد پہ خلیفہ چنا؟ کہتے اس لیے چنا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں, اور یہ ہمارے پاس تو یہ واقعہ ہے ہی نہیں, لیکن آپ لکھ کے کہہ دیا کہ رسول اللہ کی زندگی میں انہوں نے ایک نماز پڑھا دی تھی, وہ مصلی پہ آ گئے تھے اور انہوں نے نماز پڑھائی تھی. اچھا
تو جو ایک لمحے کے لیے، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے ہی نہیں، جو ایک لمحے کے لیے مسلح پہ آئے، اس کا مسلح پہ آنا اس کے خلیفہ بننے کے لیے نس قرار پایا۔ تو جو نبی کے کاندھے پہ آیا تھا، بھئی کسی کا نبی کی مسلح پہ آنا اگر دلیل ہے تو مسلح پہ آنا کاندھے پہ آنے سے زیادہ افضل تو نہیں ہو سکتا؟ مسلح پہ آنا نبی کے بستر پہ آنے سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے نماز پڑھائی تو نبی کہاں تھے؟ کہتے جی نبی حالت بیماری میں تھے اور معاذ اللہ نبی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے اس واقعے میں تو بحث بعد میں کرنی ہے کہ اس واقعے کا راوی کون ہے، یہ کس نے دیکھی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، یہ پہلی بار کس نے روایت لکھی تھی، یہ کس فیکٹری میں روایت بنی تھی، کس نے اس حدیث کو مشہور کیا تھا۔ اس بحث میں بعد میں جائیں گے کہ روایت کی سند کیسی ہے، یہ روایت مرسل ہے، مشہور ہے، یہ روایت مردود ہے، اس میں بعد میں بحث کریں گے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ مجھے اس بات پہ بحث ہی نہیں کرنی کہ نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی، مجھے بحث اس بات پہ کرنی ہے کہ اس کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو لہذا فیصلہ اب یہ کرنا ہے کہ ان کی خلافت کی نس کیا ہے۔ بالکل اب بالکل باتیں ختم ہونے کے آ رہی ہیں، اس لیے نتیجے دے رہا ہوں۔ نس کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ کہتے دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد یہ ان کی ہاں بھی یہی ہے، ایک سطر کا بھی فرق نہیں ہے کہ ان کی خلافت کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد کیونکہ باقاعدہ کوئی نظام نہیں تھا تو سقیفہ بنی سعدہ میں مسلمانوں کا اجماع ہوا، اور اجماع امت نے، اجماع یعنی کہ مسلمانوں کی میجورٹی نے وہاں پہ ایک الیکشن کیا اور اس الیکشن میں انہیں سلیکٹ کر لیا گیا۔ اچھا یہیں پہ آئیں، کیا ہوا تھا؟ امت کا اجماع۔ خلیفہ کس کا تھا؟ رسول کا۔ اجماع کس کا تھا؟ میں امام حسین کا سب سے چھوٹا سا ذاکر ہوں، اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں۔ میں مجلس میں دیر سے آ جاؤں اور مجمع اکٹھا ہو کے کہے کہ آج ہم پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کس کو پڑھائیں، اور ایک اجماع کے ساتھ ایک بندے کو کھڑا کریں اور کھڑا کر کے اسے زبردستی پیچھے سے دھکا دے کے وہ کہ میں نہیں بیٹھنا چاہتا، کہ نہیں نہیں جی آپ بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں تو آج وہ نہیں آ سکے تو آپ بیٹھ جائیں۔ اسے زبردستی کوئی شریر پکڑ کے بٹھا دے، اب وہ بیٹھ کے کھانسنا شروع کر دیں تو آپ آگے سے چپ بیٹھے ہیں، بھائی بٹھایا ہے تو پڑھاؤ۔ تو وہ کہیں لیں صاحب سن لیں، آپ نے مجھے پکڑ کے بٹھا تو دیا ہے، پڑھ میں لیتا ہوں لیکن اگر کچھ غلط پڑھ دوں تو مجھے ٹھیک کر دینا۔ جس نے ہاتھ اٹھایا ہے شہزادی اس ہاتھ کو سلامت رکھے، یقیناً تمہاری نگاہ تاریخ پہ ہے تو ہاتھ اٹھائے۔ ہر بات تو ممبر سے بھی کھول کے بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ کھانستے ہوئے کہہ دے کہ حضور پکڑ کے بٹھا دیا ہے، بس آ گیا ہوں، بیٹھ گیا ہوں، آج مولانا نہیں آئے تو چلو میں کوشش کرتا ہوں میں جتنا پڑھ سکوں، لیکن اگر کچھ غلط پڑھ دوں ٹھیک کر دینا۔ مجمع خاموش ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی، آپ غلط پڑھیں گے تو ہم ٹھیک کر دیں گے، سنائیں کچھ۔ وہ سنانے کے لیے تیار ہوئے تو یہ سامنے سے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا، اس نے کہا جی مولانا آصف الوی جب کل تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی تھی، ہمیں اس کے ضمن میں کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ اب وہ بیٹھ تو گیا میری جگہ پہ، تیاری اس کی تھی کوئی نہیں، تو اس نے کہا بیٹا کیا قرآن میں کوئی سورہ بقرہ بھی ہے؟
کوئی قرآن میں کوئی سورہ بقرہ نامی سورت بھی ہے؟ اچھا بیٹا قرآن میں یہ سورت اس نام کی کوئی سورت ہے؟ اب وہ پریشان ہو گیا جس نے اسے بٹھایا تھا، اسے تو نہیں پتا تھا کہ بچہ سوال کر دے گا۔ اب مجلس کا ماحول خراب ہونے لگا۔ اب وہ مجاہد شاہ جی بیٹھے ہوئے بزرگ ہیں، ان کو پتا چل گیا کہ یہ سارے الزام ہمارے اوپر آ جائے گا کہ جی الحیدر ٹرسٹ میں یہ چلتا ہے کہ ایک بندہ ممبر پہ بیٹھ گیا اور اس کو یہی نہیں پتا کہ سورہ بقرہ نام کی کوئی سورت بھی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ماحول خراب ہو گیا، الزام پورے کا پورا جو ہے نا وہ مجلس پہ آ جانا ہے۔ وہ فوراً اٹھے اور فوراً اٹھ کے آ کے انہوں نے مائک پہ کہا بھائی یہ جو بیٹا سوال ہے نا یہ سوال بعد میں پوچھ لینا، ہم بتا دیں گے قرآن میں بیٹا سورہ بقرہ ہے اور اللہ کی یہ قرآن کی بھیجی ہوئی سورت ہے اور خدا نے اس اب انہوں نے جواب دے کے بچے کی تسلی کروا دی۔ اب جس بوڑھے کو بٹھایا تھا نا اس نے دیکھ لیا کہ مجاہد شاہ جی نے نا فوراً آ کے حالات کو کنٹرول کر لیا ہے۔ آپ چلے گئے تو وہ شاہ جی کو لے کے ادھر جا رہا تھا، ادھر جا کے شاہ جی کو پیچھے مڑ کے کہتا شاہ جی اگر آج آپ نہ ہوتے میں مارا گیا تھا۔ میں مارا گیا تھا کہ میں جتنی بڑی چول مار بیٹھا تھا کہ میں نے تو انکار کر دیا تھا کہ سورت ہی کوئی نہیں ہے، تو شاہ جی فوراً ہاتھ پکڑ کے کہیں گے میں نے بھی عزت تیری نہیں بچائی، بات مجلس پہ آ رہی تھی، کل کو لوگوں نے کہہ دینا تھا مجلس حسین میں جو مرضی ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، بندے علی سے کہتے ہیں یا علی تو نے بچا لیا، فرمایا عزت تمہاری نہیں بچائی، عزت محمد کی بچائی۔ نس کیا ہے خلافت کی، دلیل کیا ہے؟ بھئی ہم پوچھ رہے ہیں نا، ہم سوال پوچھ رہے ہیں، سارا سال نہیں میری قوم کے بچوں سے پوچھتے۔ محرم شروع ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ شروع، گھوڑا کہاں لکھا ہے، ماتم کہاں لکھا ہے، زلجنا کہاں لکھا ہے، کالے کپڑے پہننا کہاں لکھا ہے، لکھا ہے لکھا ہے لکھا ہے، کہنے والوں کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ کہ خلافت کہاں لکھی ہے۔ بھئی ساری زندگی ہم ہی بتائیں، جواب ہم دیں، ہم کٹہرے میں کیوں کھڑے ہوں؟ سوال کا ویسا ہی جواب دیا کرو۔ جناب بہلول بیٹھے ہوئے تھے دربار میں، اور دربار میں اہل علم کے درمیان ایک بحث چل رہی تھی۔ ایک حدیث بنی بنائی حدیث لے آئے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے تمام اعمال اگر قیامت والے دن میزان پہ ترازو پہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک بندہ اس کے عمل اس پہ رکھے جائیں تو اس کا پلڑا امت تمام کے اعمال سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اب یہ حدیث بنی تھی، یہ ہوم میڈ حدیث تھی، تو جب یہ حدیث پڑھی تو سارے علماء آپس میں کہنے لگے ہاں 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 میں نے بھی حدیث سنی، ہاں میں نے بھی یہ حدیث سنی، ہاں میرے بات۔ اب ان کے نام لکھے جا رہے تھے کہ اس نے بھی گواہی دی، اس نے بھی گواہی دی، اور مورخ تاریخ لکھ رہا تھا، مورخ تاریخ لکھ رہا تھا، نامہ نگار بیٹھا ہوا تھا نا دربار میں، درباروں میں ہر طرح کا صحافی بیٹھتا تھا، وہ لکھ رہا تھا کہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے دربار میں اور فلاں فلاں اس دور کے اس عہد کے علماء نے اس کو آن کیا ہے کہ یہ حدیث نبی کی ہے۔ سب کہہ رہے ہاں ہاں ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کے کہا چلیں آج الحمدللہ ہم نے ایک دین کا کام کیا کہ آج ایک حدیث پہ متفق علیہ تمام نے اس کو پاس کیا کہ یہ حدیث رسول کی ہے، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ بہلول نے ہاتھ کھڑا کر لیا۔ اب بہلول کو پتا تھا کہ اتنے لوگوں نے کہہ دیا کہ حدیث صحیح ہے، جب میں نے کہنا نا صحیح نہیں تو فوراً اتنے مولویوں نے فوراً میرے اوپر قتل کا فتویٰ لگا دینا ہے کہ اس نے اتنے علماء کی توہین کر دی ہے، اتنے دیندار۔ اب میں نے کہا تھا جیسا سوال ویسا جواب۔ بہلول نے ہاتھ کھڑا کیا، بادشاہ متوجہ ہوا،
मौलवियों के सर चकरा गए। अब ये क्या बताएगा? बादशाह ने बहलोल की तरफ देख के कहा, अच्छा तो आपको इससे इख्तलाफ है, आप कहते हैं ये हदीस ठीक नहीं है। उसने कहा नहीं, हदीस ठीक है, तराजू ठीक नहीं है। हाय 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 हाय, हदीस ठीक है, तराजू ठीक नहीं है। सारी उम्मत के अमल एक बंदे के साथ। तो आप हमसे पूछते हैं ये कहां लिखा है, ये कहां लिखा है, ये कहां लिखा है। आज हम पूछने बता दें कि आपने जो पहला खलीफा बनाया ये कहां लिखा है। कहते जी नहीं, उम्मत ने इकट्ठे होके अजमा से बना दिया था। अच्छा, उम्मत ने अजमा से बना दिया था। खुदा कुरान में कहता जब अल्लाह ने पहला खलीफा बनाया था, वइस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जब अल्लाह ने पहला बनाया था तो फरिश्तों ने अजमा के साथ अल्लाह को जवाब दिया था, इसे खिलाफत ना दे, जमीन पे फसाद हो जाएगा। खुदा ने फरिश्तों के अजमा को ठुकराया और कहा चुप, सिर्फ सजदा करो। अब सर पे कुरान रख के बताना, जो अल्लाह अपनी खिलाफत पे मासूमों का इजमा बर्दाश्त नहीं करता, इजमा की हैसियत क्या थी? क्या वो जितने लोग थे, जितने भी लोग थे, क्या वो सारे के सारे इस्लामी इस पोजीशन में थे कि वो जमीन पे अल्लाह की खिलाफत का इंतखाब करें? मैंने 2 दिन पहले वाली मजलिस में बता दिया कि कैसे ये इंतखाब हुआ था। ज्यादा लंबा वाक्य तो हम दोबारा पढ़ नहीं सकता। अब ये खिलाफत कहां हुई? ये सकीफा में बनी। किसने? एक सहाबी ने दूसरे सहाबी का हाथ पकड़ के बुलंद किया। ये है तुम्हारे पास पहली खिलाफत की दलील कि पहला खलीफा सकीफा बनी सादा में बना और किसी ने ऐलान नहीं किया था, रसूल वाज़े कोई पॉलिसी नहीं दे के गए थे। एक सहाबी ने बाद में उसका हाथ पकड़कर बुलंद करके कह दिया कि ये बुजुर्ग है, नबी के रिश्तेदार है, नबी को ज्यादा महबूब भी है, मैं भी इनकी बैत करता हूं, आप भी इनकी बैत कर लें। यहां से पहला खलीफा बन गया। फिर पहला जाता हुआ जिसने उसे बनाया था खिलाफत उसकी तरफ दे के चला गया। फिर उसने एक कमेटी बना दी, फिर खिलाफत तीसरे खलीफा के पास चली गई। इसका मतलब ये है तुम्हारे पास खिलाफत की नस। अब ये है खिलाफत वालों के पास दलील, सकीफा में बना, इजमा से बना, एक सहाबी ने हाथ पकड़ के बुलंद किया। अब हमसे पूछो, हमने अली को इमाम क्यों बनाया है? ना इजमा के साथ बनाया, ना वोटों के साथ बनाया। रसूल अल्लाह ने अपनी आखिरी हज में हुज्जतुल विदा के मौका पर अली का हाथ पकड़कर बुलंद करके लोगों को बताया कि ये जो ऐलान मैं इसकी विलायत का कर रहा हूं, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। अभी अभी जिब्रील आया और उसने मुझे कहा है कि अगर तूने ये ना पहुंचाया तो तूने रिसालत का कुछ भी नहीं पहुंचाया। इसलिए अली और अली के बेटे मेरे बाद तुम्हारे मौला और तुम्हारे वली है। ये है हमारे पास इमामत की दलील। शिया हो, सुन्नी हो, फैसला घर जाके करना। और मेरा अहले सुन्नत भाई, किस माहौल में जिंदगी गुजार रहे हो? एक खलीफा बना नबी की जिंदगी में, एक बना नबी के बाद, एक बना गदीर में, एक बना सकीफा में। एक का हाथ नबी ने बुलंद किया, एक का हाथ सहाबा ने बुलंद किया, एक बना में, एक बना 1,24,000 सहाबा में। अब मुझे बोल के बताओ, कुरान में अतात नबी की वाजिब है या सहाबी की वाजिब? अल्लाह का बनाया हुआ। एक को नबी बना रहा है, एक को सहाबी बना रहा है। और कुरान ये कहता है कि जो मोहम्मद दे वो ले लो, जिससे रोके उसे रुक जाओ। रसूल ने हमें अली दिया, हमने ले लिया। मैं 8 मुहर्रम अल हैदर ट्रस्ट में ऐलान करके वीडियो कैमरे पे क्लिप बनवा के वायरल करने लगा हूं आपकी ताईद के साथ। अब अगर मैं सिर्फ ऐलान करूंगा और मजमा खामोश रहेगा तो लोग कह देंगे ये सिर्फ इसने खुद अपना किया, इसके मजमे की से ताईद नहीं थी। मैं हैदर ट्रस्ट में ये करारदाद पास करवाते हुए ये एलामिया पूरी दुनिया को सुनाने लगा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। मुझे 14 की सच्चाइयों की कसम है, अगर खुम्मे गदीर पे रसूल हजरत अबू बकर का हाथ बुलंद करते, हम उन्हें खलीफा मान लेते।
یا اگر رسول اعلان کرتے خدا کی قسم ہم مان لیتے. ہمیں کیا مجبوری بنی تھی کہ ہم کسی کا انکار کریں؟ رسول اللہ نے بلندی نہیں کیا، رسول نے کہا ہی نہیں، حکم ہی نہیں دیا. ماتم کرتے ہیں شیعہ بدعت ہے. بدعت کیوں ہے جی؟ کہتے جی نبی کی زندگی میں تو تھا ہی نہیں. اچھا تو مان گے نا جو نبی کی زندگی میں نہ ہو وہ بدعت ہوتا ہے؟ جو ہاتھ نیچے ہے یار، آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ یہ گھوڑا نکالتے نبی کی زندگی میں تو تھا ہی نہیں، ماتم کرتے نبی کی زندگی میں تو تھا ہی نہیں. اچھا جو نبی کی زندگی میں نہیں ہوتا وہ نہیں مانتے نا، تو یہ نبی کی زندگی میں خلیفہ تھے ہی نہیں. بھئی آپ ہمیں بتائیں، آپ ہمیں منوا لیں، دلیل دیں، ہمیں مان لیں. جہاں دلیل نہیں ہوتی وہاں گالی، وہاں گولی. جب دلیل ختم ہو جاتی ہے، جب علم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب ہدایت ہی نہیں ہے، ہم آپ پہ سوال کر رہے ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. بھائی دلیل دے دیں. ہمارے پاس دلیل ہے امیر المومنین اور ان کے بیٹوں کی امامت غدیر، اور 1.25 لاکھ صحابی موقع کے گواہ. اچھا مولی 2 طرح سے خلیفہ ہیں، سلیکشن سے بھی اور الیکشن سے بھی. سلیکشن اللہ نے کی غدیر میں، 4تھے نمبر پر الیکشن ہوا، پھر علی الیکٹ ہو گئے. لیکن علی والے الیکشن میں اور پہلے الیکشنوں میں فرق تھا. علی فارم 47 سے آئے تھے، میجورٹی مان رہی ہے. یقین کریں اگر صرف الیکشن کو ہی دیکھا جائے کہ پہلی خلافت کے الیکشن میں اور علی کے الیکشن میں کیا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. پہلی خلافت کا الیکشن چھوٹے سے چوک میں ہوا. اس الیکشن میں اس لمحے مدینے کی میجورٹی نے اختلاف کر دیا. کیسے؟ انصار کا قبیلہ پورے کا پورا انکار کر گیا. بنو خزرج نے انکار کر دیا. سعد بن عبادہ جو ان کا سربراہ تھا وہ خود کینڈیڈیٹ تھا. اس کے مقابلے میں جب زبردستی اسے بنوا لیا تو پورے کے پورے انصار جو ہے وہ الیکشن سے بائیک آؤٹ کر گئے. انہوں نے بیعت کی نہیں. سعد بن عبادہ انصاری نے آخری لمحے تک بیعت نہیں کی، نہیں مانا. اور آج کتابوں میں لکھا جی سعد بن نبی عبادہ انصاری کو جنوں نے قتل کر دیا تھا. ہاں جو اہل علم بیٹھے وہ میری تائید کرے، جو لٹریری بیٹھے. جناب سعد بن عبادہ انصاری، اس کا اسلام میں سب سے بڑا احسان ہے. یہ مہاجر جب مدینے سے نکل کے مکہ سے نکل کے مدینہ آئے ہیں تو یہ مدینے میں سردار تھا خزرج قبیلے کا. اس نے فوراً اپنا مال تقسیم کیا. اس نے کہا یہ جو ہجرت کر کے آئے انہیں میرا مال دو. یہ روزانہ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس نے انصار قبیلے سے کہا جس کے پاس 2 جانور ہیں ایک ان کو دے دو، 2 گھر ہیں ایک ان کو دو. سب سے زیادہ احسان کیا تھا اس نے. یہ کہتے جی شیعہ صحابہ کی بات نہیں کرتے، لو میں کر رہا ہوں. سعد بن عبادہ انصاری نے اسلام میں مسلمان جو مکہ چھوڑ کے آئے تھے ان پہ سب سے زیادہ احسان کیا تھا، اور انہوں نے پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی تھی. ان سے زبردستی چھڑوا دیا گیا تھا مدینہ، اور بعد میں ان کو سفر کے دوران نامعلوم جگہ سے ایک تیر آیا اور لگا اور مدینے میں مشہور ہوا، جنوں نے قتل کر دیا. آج تک کتابوں میں سعد بن عبادہ انصاری کا لکھا ہے. سعد بن ابی عبادہ انصاری بڑے برگزیدہ اصحاب رسول تھے، لیکن ان کو جنات نے قتل کر دیا تھا. جنوں نے قتل کیا. ہمیں پتا ہے کنہوں نے کیا ہے. سیکریٹ ایجنسیز اس دور میں بھی تھیں، انہیں قتل کر دیا. سعد بن ابی عبادہ انصاری نے نہیں بیعت کی. تو اب اگر الیکشن کو ایکول کیا جائے تو الیکشن پہلی خلافت کا دیکھ لو اور چوتھی کا دیکھ لو. آپ سلیکشن کو نہیں مان رہے، آپ کہتے جی اللہ نہیں بناتا بندے بناتے. تو آؤ بندوں کے بنائے پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. بندوں کے بنائے پہ فیصلہ کرو نا. پہلی خلافت کے دور میں چھوٹا سا چوک سقیفہ بنی سعدہ وہاں پر ہوئی.
ابو العلا مودودی، ابن خلدون، شبلی نعمانی، ابن اسیر، ابن کثیر، یعقوبی، جہاں جہاں تک جانا چاہو گے میں پیچھے پیچھے چلوں گا، ایک ایک تاریخ سے دکھواؤں گا تمہیں. سب نے لکھا کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا اور فیصلہ کر کے چھوٹے سے گروہ 4 بندے تھے پہلے جنہوں نے بیعت کی، 4 اور 4 بندے بیعت کر کے تلواریں نکال کے مدینے کی گلی میں آ رہے تھے اور سامنے سے کوئی بندہ آتا اس کا ہاتھ بڑے زبردستی پکڑ کے کہتے ہو گئی تیری بیعت. ہاں میں مذاق نہیں کر رہا، میں حقائق پڑھ رہا ہوں. ہو گئی تیری بیعت بس. اس نے کہا ہوا کیا ہے، کون ہے یہ، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے وہ ان کی خلافت کا اعلان ہو گیا ہے. آگے سے بندہ آ رہا اس کا ہاتھ پکڑ کے بس بیعت ہو گئی تیری، اب خاموش، اب تو بیعت میں آ چکا ہے. یہ بیعت ہو رہی تھی. علی نے ایسے ایک دن بھی بیعت نہیں لی. پہلا خلیفہ جاتے ہوئے دوسرے خلیفہ کا، اور دوسرا خلیفہ بیماری کی حالت میں کہہ رہا ہے جلدی مجھے دو، میں تمہیں کچھ لکھ کے دوں تاکہ میرے بعد یہ بندے کمیٹی میں بٹھا دینا. اچھا نبی جب آخری وقت کہہ رہے تھے کہ لاؤ، وہ کسی نے نہ دیا، پھر کمیٹی بنوائی. لیکن جب مولا امیر المومنین کی خلافت کا دور آیا، پھر جب مسلمان علی کے پاس آئے، یا علی آپ حکومت کو قبول کیجئے، علی نے فرمایا ایسے نہیں، مسجد میں آؤ. 300 اصحاب بدر زندہ تھے جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. بیعت رضوان والے اصحاب موجود تھے جنہوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. صرف 19 افراد وہ تھے جنہوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. 19 افراد تھے، ان کے نام کتابوں میں لکھے. عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی، سعد بن ابی وقاص نے بیعت نہیں کی، مغیرہ ابن شعبہ نے بیعت نہیں کی. علی نے ان میں سے کسی سے بھی زبردستی بیعت نہیں لی. انہوں نے مسجد میں اندر کھڑے ہو کے کہا علی ہم تیری بیعت نہیں کریں گے. علی فرمایا بیعت نہ کرو لیکن مدینے کا امن خراب نہیں کرنا. جناب سیدہ سنو، کربلا کے حقائق سنو، شیعو کربلا کے راز سنو. جناب سیدہ رسول اللہ کے جانے کے بعد روزانہ یہ جو ہم ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح پکڑتے ہیں، سب سے پہلے قبر کی خاک کی تسبیح بی بی نے بنائی تھی، اور جناب حمزہ کی قبر کی مٹی لے کے اس کی تسبیح بنائی تھی. جناب حمزہ کی قبر جو جا چکے ہیں وہ میری تائید کرنا، جو نہیں گئے وہ جا کے ریسرچ کرنا اور گوگلز پہ چلے جانا، جا کے دیکھنا کہ بنی ہاشم کے محلے سے جناب حمزہ کی قبر کا کتنا فاصلہ ہے. جناب زہرا گھر سے نکل کے روزانہ وہاں جاتی تھی اور وہاں جا کے بیٹھتی تھی اور بیٹھ کے روتی تھی. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. ایک دن محبوب بن لبید ایک صحابی اپنی بیوی کے ساتھ گزر رہا تھا، یہ جناب حمزہ کی قریب سے گزرا، قبر کے قریب سے، تو اس کی زوجہ نے کہا بنت پیغمبر بیٹھی ہے. اس نے کہا جلدی جا، اچھا موقع ہے، میرے دل میں کچھ سوال ہے، ان کے جواب لے کے جا، کیونکہ رسول کی بیٹی ہے، میں نے جا سکتا، تو جا کے پوچھ کہ بی بی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ علی خلیفہ ہے. اس کی بیوی گئی اور اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے، بی بی نے کہا علی کی خلافت، کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ میرا بابا رسول اس کی خلافت کا اعلان کر کے گیا تھا. اس صحابی کی بیوی ہے اور اس نے اس کے اپنے شوہر سے کہا، محبوب سے، کہ بی بی کہہ رہی ہے کہ میرا بابا اعلان کر کے. اس نے کہا پوچھ کیا، کب کیا تھا. یہ دوبارہ واپس آئی، دوبارہ آ کے کہتی شہزادی پوچھنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ نے کب آپ کے شوہر کی خلافت کا اعلان کیا تھا. بی بی نے قبر سے سر اٹھایا اور فرمایا غدیر کو فراموش کر دیا تم لوگوں نے، بھلا دیا تم لوگوں نے غدیر کو. وہ پھر گئی اور پھر جا کے اپنے شوہر سے کہتی ہے، بی بی کہتی ہے کہ تم نے غدیر کو فراموش کر دیا. وہ کہتا آخری سوال پوچھا، جا کے بی بی سے پوچھ اگر خلافت علی کا حق تھا تو علی نے آپ کو دربار میں کیوں بھیجا، خود علی اپنے حق کے لیے کیوں نہیں آئے. حق تھا نا تو آ جاتے. یہ سوال جو آج ممبر پہ یا سوشل میڈیا پہ آپ سے پوچھا جاتا ہے، یہ ایک صحابی کی بیوی نے جناب سیدہ سے پوچھا. اب میں جواب سیدہ پیش کرنے لگا ہوں. اس کا علی نے آپ کو کیوں دربار میں بھیجا، علی خود کیوں نہیں آئے. اس عورت نے آ کے کہا شہزادی اگر خلافت علی کا حق تھا تو علی خود کیوں نہیں آئے. جواب سننا سیدہ کا اور گھر تک تسلی رہے گی تمہیں. جناب سیدہ دیکھ کے کہتی ہے کعبہ طواف کروانے کے لیے گھروں میں نہیں جاتا، اور میرے بابا کی حدیث ہے اے علی تیری مثال میری امت میں کعبے کی ہے.
اے علی تیری مثال میری امت میں کعبہ کی ہے. کعبہ طواف کروانے کے لیے نہیں جاتا، مسلمان طواف کرنے کے لیے کعبہ کے پاس آتے. علی کو خلیفہ ماننا مسلمانوں کا حق تھا، امیر المومنین پہ نہیں تھا کہ یہ بنائیں گے تو خلیفہ بنیں گے. علی کے پاس تو خلافت تھی، خلافت عرضی کے مالک تو علی تھے. بھئی شب قدر میں کوئی بندہ سر پہ قرآن رکھ کے ساری رات عمال کرتا رہے تو شب قدر کی فضیلت میں اضافہ ہو جائے گا. اور اگر لیلۃ القدر میں کوئی بندہ ساری رات سویا رہے تو لیلۃ القدر کی فضیلت میں کوئی کمی آ جائے گی. لیلۃ القدر کی نہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے نہ اس کی فضیلت میں کمی آتی. نہ کسی کے سونے سے وہ کم ہوتی ہے نہ کسی کی عبادت کرنے سے وہ بڑھتی ہے. علی کسی کے چھوڑنے سے گھٹتا نہیں ہے اور علی کسی کے ماننے سے بڑھتا نہیں ہے. ہاں علی کو چھوڑنے والا روز گھٹتا ہے اور علی کو ماننے والا روز بڑھتا ہے. غدیر کے بعد مسلمانوں نے یہ اسباب کربلا ہیں، یہ اسباب کربلا ہیں. کربلا کو صرف کربلا سے شروع نہ کرنا، کربلا کو روز اول سے شروع کرنا کہ کربلا کے اسباب کیا ہیں. امت نے آخری جملے کہنا، امت نے علی کا ساتھ چھوڑا تو کیا امت مسلمان رہی؟ آخری سطریں پڑھنے لگا ہوں اور اپنے مصائب کے ساتھ متصل ہونے لگا ہوں. امت مسلمان ہے ہی نہیں. اب آپ یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں نے علی کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے حسن کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے حسین کو چھوڑ دیا. اسلام اہل بیت کی اطاعت کا نام ہے. میرا موضوع طویل ہو جانا تھا لیکن مجھے گفتگو لے کے آنی ہے سرکار حضرت ابو الفضل العباس پہ، تو میں حضرت ابو الفضل العباس کی ہی ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں. شب عاشور ہے، جوانان بنی ہاشم اور انصار حسین خیمہ عباس میں آ گئے کیونکہ حضرت عباس اس لشکر کے علم بردار ہیں اور اس لشکر کے سپہ سالار ہیں. مولا امام حسین کا مختصر سا لشکر خیمہ عباس میں آ گیا ہے اور خیمہ عباس میں آ کے کہتے ہیں کہ مولا کل کی جنگ کی حکمت عملی بتائیں کہ کل کس نے کب لڑنا ہے، کیا حکمت عملی ہوگی، ہم جنگ کیسے کریں گے. اب یہ جو مولا عباس نے خطبہ دیا ہے، اس خطبے کی کا راوی کوئی امام حسین کے صحاب میں سے نہیں. اس خطبے کی راویاں ہیں جناب شہزادی زینب بنت علی. اب آپ بتائیں کہ اس خطبے کی سند پہ اب کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ خود علی کی بیٹی اس خطبے کی راویہ ہے. جس کتاب میں یہ خطبہ لکھا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ خطبہ روایت کیا ہے جناب زینب نے. بی بی کہہ رہی ہے کہ جب اصحاب حسین عباس کے خیمے میں تھے تو بی بی کہتی ہے کہ میں عباس کے خطبے کو اپنے خیمے میں سن رہی تھی. حضرت عباس نے اپنے خطبے کا آغاز کیا. بس میں نے بات اتنی بتانی ہے کہ امت کا تعلق اب اسلام سے نہیں ہے، باہر ہجوم ہے. اور کتابیں کہتی ہیں کہ شب عاشور قاتلان حسین جو امام حسین کے دشمنی میں آئے تھے، شب عاشور ان کی تلاوت کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے کے قریب سے مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آتی ہے. ایسے ان کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں اور یہ تلاوت قرآن میں مصروف تھے. کون؟ قاتلان حسین. اور ان کا مؤذن اذان بھی دے رہا تھا اور یہ سارے کے سارے با جماعت نماز بھی پڑھ رہے تھے. ان کی گردنوں میں قرآن کی حمائلیں لٹکی ہوئی تھی. آپ کو حقیقت کربلا پڑھنی ہے تو پڑھیے گا. کربلا میں قاتلان حسین میں صرف فوجی نہیں آئے تھے، حفاظ، قاری، اسلامی عدالتوں کے جسٹس، اسلامی فوجوں کے سربراہ، مملکت اسلامیہ میں دین اور فقہ پڑھانے والے، مدرسین، محدثین، یہ لوگ موجود تھے. اور حضرت عباس اپنے خیمے میں اپنے صحاب کو لے کے بیٹھے اور حضرت عباس نے خطبے کا آغاز کیا. الحمدللہ مبدل انوار و مولج اللیل والنہار، اما بعد ایھا الاخیار ویا انصار آل اللہ الابرار، لا تفزعوا من ہجوم الکفار ولا تفشلوا من کثرت الاشرار لانہم کلاب النار. لمبا خطبہ ہے، صرف 4 سطریں پڑھنے لگا ہوں.
حضرت عباس نے سر اٹھایا. اب ذہن میں نقشہ رکھنا, باہر تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں, جس طرح رات کو شبینوں میں تلاوت کی آوازیں آتی ہیں, جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ, ایسے تلاوت ہو رہی ہے, تسبیحوں کی آوازیں آ رہی ہیں, کوئی سجدہ کر رہا ہے, کوئی نفل پڑھ رہا ہے, اور قتل کس کو کرنے ہیں؟ حسین کو. اور حضرت عباس کے خیمے میں ایک مختصر سا لشکر بیٹھا ہے, اور علی کا بیٹا کہہ رہا الحمدللہ مبدی الانوار, تعریف اس اللہ کی جو انوار کا خالق ہے, وہ مولج اللیل والنہار, جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے. اما بعد, اس کے بعد, ایھا الاخیار, او میرے دوستو, ویا انصار آل اللہ الابرار, اے اللہ کی آل کے مددگارو. اب میں حضرت عباس کے خطبے میں خطابت ڈالوں. حضرت عباس نے یہ نہیں کہا کہ آل محمد کے انصار, یا انصار آل اللہ الابرار, اے اللہ کی آل کے مددگارو. ویا انصار آل اللہ الابرار لا تفصحوا من ہجوم الکفار. جو بات میں نے شروع کی تھی اس کے لیے حضرت عباس کے خطبے کی مجھے سہارا لینا پڑا. حضرت عباس نے کہا لا تفصحوا من ہجوم الکفار, ان کافروں کے مجمع سے نہ گھبرانا. لا تفصحوا, میں اب اس جملے کی, اس خطبے کی آپ کو حقیقت تب سمجھ میں آئے گی اگر آپ کے ذہنوں میں قاتلان حسین کے نام ہو. کون کون جلیل القدر لوگ بیٹھے تھے, کون کون اس دور کے نامور لوگ بیٹھے تھے, کون کون صحابی بیٹھا ہوا تھا, کس کس صحابی کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا, کتنا بڑا بڑا محدث بیٹھا ہوا تھا, کتنے بڑے بڑے مورخ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے نام اگر آپ کے ذہنوں میں ہوتے تو پھر حضرت عباس کے جملے کا آپ کو لطف آنا تھا. حضرت عباس کہتے لا تفصحوا من ہجوم الکفار, ان کافروں کے مجمع سے نہ گھبرانا. ولا تفشلوا من کثرت الاشرار, اور ان شریروں کی کثرت سے خوف زدہ نہ ہونا. تم کیا سمجھتے ہو ان کی داڑیاں, ان کے پیشانی پہ سجدے, ان کی ہاتھوں پہ تسبیح, جملے عباس کے زامن عباس کے انہم کلاب النار, یہ دوزخ کے کتے ہیں. لأنہم کلاب النار. لأنہم کلاب النار. چلو آخری صدر کہتا ہوں. جو کہتے ہیں جی قرآن میں اہل بیت کا مکمل تعارف اور اہل بیت کے دشمنوں کو تو ذکر ہی نہیں, صرف ایک آیت سننا, ایک آیت سننا, اس کے بعد میں مصائب شروع کرنے لگوں. رسول اللہ سے کسی نے آگے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد خلیفہ, فرمایا امر من اللہ, اللہ کے امر سے ہوگا. اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے امر سے ہوگا, فرمایا اللہ کے امر سے ہوگا. پھر اس کے بعد میرے ایک امام سے پوچھا گیا مولا رسول اللہ نے کہا تھا میرے بعد خلیفہ اللہ کے امر سے ہوگا, آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت کی عزت کی بات کی اور اہل بیت کے دشمنوں کی ممانعت کی ہو؟ کیا کوئی ایک ایسی آیت ہے, ممبر سے پہلی بار یہ آیت سنو تو دل سے نوکر کو دعا دے دینا, کہ جس میں اہل بیت کی بات بھی ہو اور اہل بیت کے دشمنوں کی بات بھی ہو, اہل بیت کا نام بھی ہو, اہل بیت کے دشمنوں کا نام بھی ہو. معصوم نے کہا ہاں ایک آیت ہے. اس نے کہا کون سی آیت ہے؟ امام نے سورہ مبارکہ النحل سے آیت پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اسے کہا مولا اس میں اہل بیت کا نام کہاں ہے؟ فرمایا سن, بے شک اللہ امر کرتا ہے, اللہ حکم دیتا ہے عدل کا, احسان کا اور ذی القربی کا. فرماتے یہاں عدل سے مراد میرا دادا علی ہے, یہاں احسان سے مراد میری دادی فاطمہ ہے, یہاں ذی القربی سے مراد حسن اور حسین ہے. اب آدھی آیت میں نے پڑھی اور آدھی تم نے میرے ساتھ سمجھنی ہے. امام رحمہ ان اللہ یامر بالعدل علی والاحسان فاطمہ وایتاء ذی القربی حسن اور حسین وینہی, اور اللہ کہہ رہا بچنا, عن الفحشاء والمنکر والبغی. بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو, قرآن سن کے بولو. معصوم
کی نس دے رہا ہوں، معصوم کی نس دے رہا ہوں. ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم دے رہا ہے تمہیں علی کے لیے، وبالاحسان اور فاطمہ کے لیے، وایتاء ذی القربی حسن اور حسین کے لیے. اور جہاں اللہ ان کے لیے حکم دے رہا ہے وہاں لگا رہا ہے ینہا، بچنا، واپس رہنا، انکار کر دینا، عن الفحشاء. سر ہلا رہے ہو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. عن الفحشاء والمنکر والبغی. دین اہل بیت کا نام ہے، اسلام اہل بیت کا نام. اہل سنت بیٹھے ہو، کلمہ نبی کا پڑھنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں مولوی نے نہیں آنا. لوٹا ہے دین کو مسلمانوں نے، اجاڑا ہے گھر بطول کا مسلمانوں نے، جنگلوں میں رلائی ہیں زہرا کی بیٹیاں، بازاروں میں مارا گیا ہے فاطمہ کی بیٹیوں کو. اتنا دین پہ خرچہ کسی نبی کے بیٹے کا نہیں آیا جتنا دین پہ خرچہ علی کی شریف بیٹیوں کا آ گیا. آج عباس کا علم نہیں ہے، آج زینب کی رضا کا وارث آ رہا ہے. وہ جس کے مان پہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا تھا، وہ جس کی دنیا میں آنے کی دعا فاطمہ کر کے گئی تھی. میں فضائل زیادہ پڑھ گیا ہوں، اب مجھے کوشش کرنا کہ مصائب میں گریہ کر لینا تاکہ مجھے طویل مصائب نہ پڑھنا پڑے. وہ جس کی آنے کی دعا فاطمہ نے کی تھی، وہ جس کے کرتے نبی کی بیٹی اپنے زخمی ہاتھوں سے سیتی رہی ہے. وہ ابوالفضل العباس جو دنیا میں آیا ہے تو اتنا زمین پہ نہیں چلا جتنا علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں پہ رہا. شہزادیوں نے وقت مقرر کیے ہوئے تھے، صبح عباس میں اٹھاؤں گی، ظہر کے بعد کوئی کہتی تھی میں اٹھاؤں گی، رات کو عباس میرے پہلو میں سوئے گا. اتنا ماں کی گود میں نہیں رہا جتنا علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں پہ رہا ہے. شہزادیاں عباس کو قرآن کی طرح ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھتی تھی. حضرت عباس کے پاؤں زمین پہ چلنے والے ہو گئے. حضرت عباس نے صحن علی میں چلنا شروع کیا. ایک دن ماں کی حویلی میں گئے، اماں صحن میں بیٹھی رو رہی تھی. عباس نے آ کے ام البنین کی گود میں سر رکھا، رکھ کے کہا اماں کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا عباس جب تک تو چھوٹا تھا میں چپ رہی، عباس اب تو چلنے والا ہو گیا ہے، عباس آج میں تجھے کچھ بتانا چاہتی ہوں. غازی دی کہتے اماں رو نہ، مجھے بتا. بی بی دیکھی کہتی ہے عباس مجھے بتا تو کہاں گیا تھا؟ فرمایا اماں میں بہنوں کے گھر میں تھا. بی بی دیکھی کہتی ہے عباس بس یہی بتانا وہ تیری بہنیں نہیں. کوشش کرنا ماتم کی تیاری کرنا، عباس وہ تیری بہنیں نہیں ہیں. عباس دیکھ کے کہتا بی بی عالیہ اور کلثوم میری بہنیں نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں عباس وہ تیری بہنیں نہیں ہیں، وہ فاطمہ کی بیٹی ہے، تو کنیز کا بیٹا ہے. عباس وہ بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں، عباس وہ بابے سے پردہ کرتی ہیں، عباس تجھے ہاتھوں میں اٹھا کے رکھتی ہیں. عباس میری وفا میں فرق آ رہا ہے. عباس اب ان کے سامنے سر جھکایا کر. عباس انہیں جی آقا زادی کہا کر. عباس ان پہ اللہ درود پڑھتا ہے. عباس یہ زہرا کی بیٹیاں ہیں. عباس سارا دن گھر میں بیٹھا رہا، یہ فاطمہ کی بیٹیاں، میں کنیز کا بیٹا، یہ زہرا کی بیٹیاں، میں کنیز کا بیٹا. اگلے دن علی کی بیٹی گھر میں آئی، دے کہتی عباس صبح سے تو میرے حجرے میں کیوں نہیں آیا؟ ہاتھ باندھ کے تھا مجھے نہیں پتا تھا میں کنیز کا بیٹا. تڑپ گئی علی کی بیٹی، رو کے کہتی ہے عباس کس نے بتایا؟ بی بی مجھے ماں نے بتایا ہے. بی بی دیکھ کہتی نہ عباس تو میرا سہارا ہے، تو میرا مان ہے. عباس جیسے جیسے تو شباب کی طرف جا رہا ہے، زینب کی حسرتیں بڑی مضبوط ہو رہی. 21 رمضان کو علی کوفہ میں آنکھیں بند کی. 9 دن کے بعد کوفہ میں عید آئی. امام حسن بہن کے گھر آئے، رو کہتے زینب آج بھائی بن کے نہیں بابا بن کے آیا ہوں. زینب آج مجھ سے بیٹی بن کے کچھ مانگ.
میں بھائی بن کے نہیں تجھے بابا بن کے دوں گا. میں جملہ بہنوں بیٹیوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں. بی بی عالیہ رو کے کہتی حسن میں کچھ مانگوں مجھے دے گا؟ فرمایا جو مانگے گی میں دوں گا. رو کے کہتی پھر عباس کو کہ باب علی کے کپڑے پہن کے میرے گھر میں آئے, میں غازی کو چلتا ہوا دیکھوں. عباس چلتا ہے تو ہو بہو علی لگتا ہے. عباس کو کہیے ایک بار باب علی کے لباس پہن کے میرے گھر میں. حسین نے وطن چھوڑا تو عباس, مکہ پہنچے تو دروازے پہ عباس, کربلا آئے تو عباس. 7 محرم کل والا دن حسین کی بیٹیاں پیاسی ہو گئیں. بار بار آ کے کہتا رہا مولا مجھے اجازت دے میں فرات کا گھاٹ خالی کرواؤں. فرمایا عباس یہاں جنگ کرنے آتا تو سکینہ نہ لے کے آتا, عباس یہاں لڑنا ہوتا میں زینب کو ساتھ نہ لے کے آتا. 10 محرم ایک ایک شہید مقتل میں جاتا رہا. غازی کی آنکھوں کے سامنے عباس کے شاگرد مارے جاتے رہے. عباس بار بار جا کے کہتے مولا سب کو روک مجھے بھیج. حسین ہر بار کہتے نہیں فوج لڑوا تو علمدار ہے, لشکر کو بھیج تو علمدار ہے. جب عباس بالکل اکیلا رہ گیا آخری بار آ کے کہتا مولا بھی اجازت دے دے. حسین رو کے کہتے عباس میں تجھے کہہ رہا ہوں تو میری فوج کا علمدار ہے. عباس نے دونوں ہاتھ پاؤں پہ رکھے رو کے کہنے لگا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار. مولا میرا اکبر مارا گیا, میرا قاسم مارا گیا, میرے اونو محمد مولا میری آنکھوں کے سامنے میرے لائق شاگرد گھوڑے کی زین سے گر گئے. آواز بھائی تھوڑی ٹھیک کرنا. مولا مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں جانا؟ عباس اپنے خیمے کے دروازے میں بیٹھے تھے, یا حسین کی بیٹی آئی, چچا غازی میرا اصغر بڑا پیاسا ہے. فرماتے بی بی میں تو گیا ہوں, شہنشاہ مجھے اجازت نہیں دے رہے. رو کے کہتی اگر میں اجازت لے دوں تو پانی لے آئیں گے. فرما بی بی اجازت تو لے کے دے, میں فرات خیمے میں نہ لے کے آؤں عباس نہ کہنا. حسین کی بیٹی چلتی چلتی وہاں آئی جہاں غریب ٹیلے پہ بیٹھے تھے. حسین نے سکینہ کو آتے دیکھا, منہ مدینے کی طرف کہتا اماں میں اجڑ گیا, اماں تیری شکل والی بیٹی سوال لے کے آ رہی ہے. جناب سکینہ بابے کے زانو پہ بیٹھ کے کہتی ہے بابا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے, بابا اگر اجازت دے دے میرا چچا فرات سے پانی لے آئے. اتنا کہنا تھا جو باپ بیٹیوں والے بیٹھے ہو تمہیں پتا ہے باپ مزدور بھی ہو تو کوشش کرتا ہے کہ بیٹی کی کوئی خواہش ایسی نہ ہو جو باپ پوری نہ کرے. حسین چند لمحوں کے مہمان تھے. سکینہ نے عباس کی اجازت کی خواہش کی. حسین رو کے کہتے اچھا سکینہ مجھے صرف اتنا بتا تیرے اصغر کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 6 ماہ. فرمایا میرے عباس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 32 سال. حسین رو کر سیدزادی فیصلہ خود کرنا, ایسے نہ ہو نہ تیرا 6 مہینے کا بچے نہ میرا 32 سال کا بچے. شہزادی وہاں گئی جہاں حضرت عباس کھڑے تھے, آ کے کہتی ہے چچا میں نے بابا سے اجازت لے دی. بابا کہہ رہے سکینہ علم اور مشکیزہ لے کے آ. علم اور مشکیزہ لے کے سکینہ خیمے سے چلی. حسین کی آواز ہے سکینہ بوجھ تقسیم کر, ایسے کر علم عباس کو میں دیتا ہوں مشکیزہ تو پہنا. سکینہ کی آواز ہے چچا تھوڑا جھکیے میں آپ کو مشکیزہ پہناؤں. عباس جھکتے 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 اتنا جھک گئے عباس کے دونوں ہاتھ 4 سال کی معصومہ کے پاؤں پہ آئے. حسین نے رو کے کہا عباس تو نے جنگل میں سیدزادی کا حیا کیا ہے, میں حسین وعدہ کرتا ہوں قیامت تک کے لیے تیرا ہاتھ علموں پہ بلند رہے گا. اچھا عباس اللہ کے حوالے, اچھا غازی اللہ کے حوالے. عباس گھوڑے کی زین پہ آئے. یہ خیمے سے آواز آئی عالیہ کی عباس مجھے مل کے جانا. اب جس بندے نے ماتم کرنا ہے گھر تک وہ سطر کے لیے تیار رہے. عباس کا گھوڑا عالیہ کے خیمے کے باہر گیا. شہزادی کی آواز ہے عباس ایک بار میرے خیمے کے اندر آ. حضرت ابوالفضل عباس جس نے ساری زندگی عالیہ کے دروازے پہ نوکری دی تھی, آج حکم زینب تھا. عباس دروازے پہ نہیں, عباس میرے خیمے کے اندر آ. عباس کانپتے ہوئے بدن سے علی کی بیٹی کے خیمے کے اندر داخل ہوئے. زینب نے خیمے کا پردہ گرایا. دیکھ غازی مجھے خبر ہے تو آخری بار ملنے آیا ہے. عباس مجھے بول
کھول کے بتا تجھے بچپن میں چلنا کس نے سکھایا تھا؟ فرمایا علی کی بیٹی تو نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا۔ فرمایا ایک چیز میں نے سکھائی تھی، اب ایک تو مجھے سکھا۔ عباس کہتا میری کیا جرت، میں علی کی بیٹی کو سکھاؤ۔ رو کے کہتی مجھے بتا رسیاں کیسے پہنتے ہیں، شرابیوں سے کیسے بولتے ہیں، درباروں میں کیسے جاتے ہیں، خطبے کیسے دیتے۔ بھینی دامان سلامت رہوے، ایک منت ہمشیر تے لائی وج، کل ملنے نے زیور کہہ دیا والے کی میں پاونے ہر دکھلائی وج، کی میں بولنا نام شرابی دے۔ عباس مجھے بتا خطبے کیسے دیتے، عباس مجھے بتا شرابیوں سے کیسے بولتے۔ غازی زمین پہ گرے، رو کے کہا لے دے شہزادی اجازت، نہ خطبے دینے پڑے نہ شام جانا پڑے۔ حضرت عباس نے بی بی زینب کا خیمہ چھوڑا، اے میری بہنوں بیٹیوں آئی بھی عباس کے پہرے میں ہو، جاؤ بھی غازی کے پہرے میں، عباس ہمیشہ تمہاری عزتیں محفوظ رکھے۔ اگلا جملہ میری بیٹیوں تم سننا، میری بہنوں تم سننا۔ حضرت عباس گئے اپنی بہن رقیہ کے خیمے میں، رقیہ کے خیمے میں عباس اپنے گھوڑے سمیت آئے، آ کے کہنے لگے رقیہ تو ام البنین کی بیٹی ہے، میں ام البنین کا بیٹا ہوں، ہماری ماں نے سیدوں کی نوکری کی ہے، رقیہ میں تیری ایک منت کرنے آیا ہوں۔ روگ گدی حکم کرو میرا وفا کے پروردگار۔ حضرت عباس نے اپنے گھوڑے سے زین اتاری، اپنے گھوڑے کی رکابیں کھینچی، اپنے گھوڑے کی لجام نکالی، نکال کے کہتے رقیہ میں تجھے بتاتا جاؤں گا، تو ویسے ویسے زین رکھنا، تو رکابیں ڈالنا، تو لجامیں کھینچنا۔ روگ کہتی عباس گھوڑے بنانا مردوں کا کام ہے، میں علی کی بیٹی ہوں۔ عباس رو کے دے رقیہ تھوڑی دیر کے بعد حسین اکیلا رہ جائے گا، ساری زندگی حسین کا گھوڑا میں نے بنایا ہے، اب حسین مقتل میں جائے حسین کا گھوڑا بنانا۔ ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے غازی۔ ایک ایک خیمے سے عباس ودا ہوئے۔ اب عباس وہاں پہنچے جہاں ٹیلے پہ حسین بیٹھے تھے۔ غریب نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا، حسین کی آواز آئی عباس جا رہا ہے، عباس کی آواز آئی مولا جا رہا ہوں، حسین کی آواز آئی ایک مرتبہ اپنے گھوڑے سے اتر، عباس گھوڑے سے اترے، غریب کی آواز آئی عباس میرے گلے میں باہیں ڈال۔ عباس نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی۔ حسین رو کے کہتا عباس آج عاشورہ 10 محرم 61 ہجری تک علی کے ہر بیٹے نے علی کے بدر، احد، خیبر، خندق، جمل، صفین کے بدلے علی کے بیٹوں نے دیے ہیں۔ کبھی حسن کے جنازے سے انہوں نے بدلہ لیا ہے، کبھی میری ماں کے دروازے سے لیا ہے، کبھی میرے اکبر کے سینے سے لیا ہے، کبھی میرے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں سے لیا ہے۔ عباس اب تو میدان میں علی بن کے جا رہا ہے، عباس اب دھیان سے لڑنا، اب بدلے زینب نے دینے ہیں، اب بدلے سکینہ نے دینے ہیں۔ عباس میری سکینہ بڑی چھوٹی ہے، میری سکینہ سے تیرے نیزوں کے بدلے سینے پہ ہاتھ مار جسے خبر ہے آج 8 محرم ہے۔ ہائے عباس، ہائے جوانی۔ حسین کی مائیں جو چیخے مار کے رو رہے ہو، جناب زہرا تمہارے پر سے قبول کرے، جناب فاطمہ تمہارا رونا قبول کرے۔ عباس اللہ کے حوالے، بس جلدی ختم کر رہا ورنہ 2 گھنٹے چاہیے صرف غازی کا جانا پڑھنے کے لیے۔ عباس کیسے رخصت ہوئے، عباس کیسے ودا ہوئے۔ کربلا کی دردناک شہادتوں میں سے ایک شہادت ہے عباس، کیونکہ عباس کے گرنے کے بعد پھر کربلا میں ظلم ہوا ہے۔
अब्बास के गिरने के बाद फिर इनके सारे खौफ खत्म हो गए। जब तक अब्बास था ये डर में थे। अब्बास घोड़े की जीन पे आए, मशकीजा अब्बास ने अपने बाजू पे लिया, नेजा अब्बास ने अपने जानू पे रखा। हुसैन की आवाज आई, सकीना जी बाबा, मेरा लाल सुबह से जो भी जाता था मुझे अब्बास बताता रहा। अब्बास बताता था कि औन ने हमला किया, अब्बास बताता था कि अकबर नकतल में चला गया, अब्बास बताता था कि कासम ने इतने मार दिए। सकीना मैंने पूरी करबला गाजी की आंखों से देखी है। सकीना मेरा अब्बास जा रहा है। सकीना मेरी आंखों में बिनाई नहीं है, मैं खड़ा हो जाऊं मेरी कमर में ताकत ही नहीं है। मेरे लाल अब टीले पे तू खड़ी हो जा, मुझे अब्बास का जाना सुनाती रहे। अब मुझे नहीं पता यहां से जिंदा कितने बंदे उठेंगे। इधर अब्बास का घोड़ा चलना शुरू हुआ। सकीना की आवाज आई, बाबा मेरा चचा मैदान में जा रहा है। हुसैन की आवाज आई, मरहबा। आवाज आई, बाबा मेरा चचा मक्तल में पहुंच गया है। आवाज आई, मरहबा उम्मुल बनीन का बेटा। सकीना की आवाज आई, बाबा मेरे चचा का घोड़ा फुरात में चला गया है। बाबा फुरात का घाट खाली हो गया है। बाबा मेरे चचा का घोड़ा फुरात के अंदर है। बाबा मेरे चचा ने मशकीजा भर लिया है। बाबा मैंने तुझे कहा नहीं था मेरा चचा मैदान में जाएगा तो पानी लाएगा। हुसैन ने दर्द से रेत उठा के सर पे डाली। आवाज आई, दुआ कर अब ले आए। इधर हुसैन ने जुमला कहा। सकीना की आवाज आई, वो देख बाबा चचा का घोड़ा फुरात से निकल आया है। आवाज आई, मरहबा गाजी। फरमाया चचा का घोड़ा खैमों की तरफ आ रहा है। ये कहती कहती सकीना गिरी, रोक के दी। बाबा फौजों ने चचा को घेर लिया है। बाबा चारों तरफ से लश्कर आ गया है। हुसैन ने कमर पे हाथ रख लिया। सकीना की आवाज आई, बाबा चचा का दाया बाजू गिर गया। हुसैन मुंह के बल रेत में गिरे, रोक के दी, हाय ज़हरा। सीने पे सीने पे सीने पे मैं ज़ैनब के मान का गिरना पड़ रहा हूं। अल्लाह जवानी कबूल करे, अल्लाह तेरा पुरसा कबूल करे। आवाज आई, बाबा मेरे चचा का दायां बाजू गिर गया है। हुसैन मुंह के बल रेत पे गिरे। सकीना की आवाज आई, बाबा मेरे चचा का दूसरा बाजू भी गिर गया है। आवाज आई, हाय गुरबत। सकीना ने रेत पे बाबे के सीने पे सर रखा, रो के कहती, ओ वक्त का इमाम, मेरा असगर बचे ना बचे, अब्बास बुला। फरमाया, सकीना क्या हुआ? फरमाया, तेरी दाढ़ी सफेद हो गई। और बाबा तू लम्हे में ज़ईफ हो गया। और ज़हरा का बेटा तू ज़ईफ हो गया। बाबा 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 तू अपना अब्बास वापस बुला ले। सांस ले लो, सांस ले लो, सांस ले लो। कौन है जो बशर हो के आवाज सुने? कौन है जो इंसान हो के आवाज सुने? शहजाद खान, नई जुर्रत बंदों की गाजी सुनना। ये हौसले थे अली की बेटियों के। वल्लभा हुसैन, मेरे पास मेरे फोन में पूरी डिजिटल लाइब्रेरी है। मैं वो एक रवायत भी यहां पढ़ दूं ना गाजी की शहादत की, सैयदजादा मुझे ज़हरा की कसम है, मैं एक रवायत पढ़ दूं ना यहां पर, लोगों के दिल फट जाएं। हम किताबों से बचा बचा के लाते हैं वो जो सिर्फ तुम बर्दाश्त कर सको। हुसैन घोड़े की जीन पे बैठे, अब्बास को लेने के लिए हुसैन का घोड़ा चला। हुसैन ने अपनी तलवार को हवा पे अलम किया। हुसैन अपने घोड़े को फुरात की जानब दौड़ाते जा रहे थे। या थोड़ा दूर जाके हुसैन का मुर्तजिज रुक गया। हुसैन की आवाज आई, मुर्तजिज थक गया है तो मैं भाई की लाश पे पैदल चला जाऊं। मुर्तजिज ने कांपते बदन से अपने सुम्मों की तरफ इशारा किया। हुसैन ने देखा अब्बास का दायां बाजू पड़ा था, अब्बास का बाजू रस्ते में पड़ा था। हुसैन घोड़े की जीन से गिरे। हुसैन ने जवान भाई का बाजू उठाया, रोक गई। इस पे ज़ैनब को बड़ा मान था, इन बाजुओं पे अली की बेटियों। हाय
गरीबी। मैंने कसम खाई है कि मैं वो रवायत नहीं पढ़ूंगा कि गिरा कैसे था, सर पे गुर्ज कैसे लगा था, उस गुर्ज ने अब्बास के सर की हालत क्या की थी। मैं वो जुमला नहीं पढ़ूंगा। पर्दे में बहनें बैठी हैं, वे गोद में बच्चे लेके आई हैं, किसी बहन का दिल फट जाएगा, कोई मां मर न जाए। मैं छुपा छुपा के रवायत पढ़ने लगा हूं। अब मैंने इतना इम्तिहान मज में कर लिया, तुम्हें ज़हरा का वास्ता। अब इसी जुमले में समझ लेना और मैं इसी पे अलम बरामद करवा लूं। अब्बास थोड़ा सा आगे गया, गाजी का बायां बाजू मिला, अब्बास के दोनों बाजू हुसैन ने सीने से लगाए। हुसैन कातलों के ढेर में अब्बास ढूंढ रहा था। 30 सेकंड के बाद अलम आने लगा है और तुमने पूरी रात घरों में जाके मातम करना है। मुझे अलमे अब्बास की कसम है, थोड़ी दूर अब्बास की लाश से हुसैन थे। अब्बास के कातलों ने हुसैन को आते देखा, ये अब्बास की लाश पे आए, इन्होंने अब्बास की लाश को काटना शुरू कर दिया। ये अब्बास की लाश काट रहे थे, गरीब जमीन पे गिर गया, रो के कहता है ओ मेरा जवान, ओ मेरा ताकत, ओ मेरा जवान गाजी, ओ मेरा अलमो वाला।